اسلام میں جو عورت کو مقام دیا گیا ہے، اسلام میں عورت کو مقام دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا۔ میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی نعمت دی ہے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے، یہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پوزیشن نہیں تھی، کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جس گھر میں عورت پیدا ہوتی تھی، اس گھر کا باپ شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ اس گھر کا باپ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی عورت کی۔ یہاں تک کہ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی عرب کے ماحول میں، یا اسلام آنے سے پہلے، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، عورتوں کو، لڑکیوں کو جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جینے کا حق بھی ان کو نہیں تھا۔ غور کریے میری بہنوں، عورت کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا، عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، یہ مقام تھا عورت کا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب یہ قرآن مجید نازل ہوا میری ماں اور بہنوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو سٹیٹس دیا ہے، جو پوزیشن دی ہے، وہ قیامت تک کوئی اور مذہب اس کو نہیں دے سکتا۔ اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، وہ حقوق آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملیں گے سوائے اسلام کے۔ اب میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنا بہترین مقام دیا ہے، اتنا بہترین مقام دیا ہے، ہمارے کئی حقوق ہم کو دیے ہیں۔ یہاں تک کہ عورت کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے مقام کو اس قدر بلند کر دیا، اس قدر اللہ نے بلند کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اجر کے معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ غور کریے، میں نے شروعات میں جو آیات تلاوت کی تھی، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 35، 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں، اس آیت میں کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عورت کا مقام کو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت نیک عمل کرے گی، عورت ہونے کی وجہ سے اس کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیک عمل کوئی بھی کرے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ اسی لیے اس آیت پر غور کریے، اللہ نے مرد اور عورت، مرد اور عورت، مرد اور عورت، یہ دونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو برابر کا اجر دیں گے۔ غور کریے میری بہنوں، اس کے علاوہ آپ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بہترین، کتنا پیارا مقام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شریعت نازل کی گئی، آخری شریعت جو اس قرآن کے ذریعے دی گئی میری ماں اور بہنوں، اس آخری شریعت، اس کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس امت محمدیہ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا، وہ پوزیشن دی اللہ نے، وہ اسٹیٹس اللہ نے دیا
کہ اسلام جب سب سے پہلے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو لے کر سب سے پہلے لوگوں میں اترے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو وہ مقام دیا کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بنی. اسلام قبول کرنے والی، اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے کوئی مرد نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقام عورتوں کو عطا کیا. ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی وہ پہلی عورت ہے. ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی عورت ہے جن کے ذریعے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد میری ماں اور بہنوں آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کے مقام کو کتنا بہترین، کتنا اونچا مقام عطا کیا. جب اسلام پھیلنے لگا، 3 سال تک تو خفیہ طور پر اسلام پھیل رہا تھا مکے میں. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ شعراء کی جب آیتیں نازل کی کہ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کے اس دین کی دعوت دی جائے، تو مشرکین مکہ لوگوں مسلمانوں سے بڑا بیزار ہو چکے تھے. انہیں بڑا غصہ آتا تھا جب کوئی مشرک اسلام قبول کر لیتا. تو مشرکین مکہ اور مسلمانوں پر بہت حد سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے، ان کو ستانے لگے، مسلمانوں کو ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ میری ماں اور بہنوں مسلمانوں کو قتل کرنے کا معاملہ بھی انہوں نے تیار کر رکھا. کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا. لیکن میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اس پر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی اگر کسی کی لی، سب سے پہلا خون اگر کسی کا بہا گیا، سب سے پہلے شہادت کا جام کسی کو پلایا گیا تو ایک عورت کو پلایا